جیسے دلہن سوتی ہے۔ لفظ عرس، عروس، عرس کی جمع عروس ہے، اور یہ اس دن کیوں عرس منایا جاتا ہے؟ یہ اللہ کا ولی رب کے ہاں دلہن کی طرح سو جاتا ہے، سوتا وہ ادھر ہے۔ اور ایک جملہ اور سن لو، جو شادی شدہ ہے کم از کم میں ان سے مخاطب ہوں کہ کبھی دیکھا ہے کہ دلہن سو جائے؟ بتائیے، دلہن سوتی ہے؟ وہ تو اپنے مالک کا، اپنے پیا کا انتظار کرتی ہے۔ تو یہ اللہ کا ولی جب اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، تو یہ بھی سوتا نہیں ہے، پیچھے مریدین کی بھی خبر رکھتا ہے، اور آگے جنت میں مولا کے دیدار کا بھی منتظر رہتا ہے۔ وہی آیت میں پھر جو کوٹ کر رہا ہوں، جو شروع میں نے تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، الا، خبردار۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ الا اس جگہ آتا ہے جہاں پر خطرہ ہو۔ یہاں کوئی پی ایم ٹی لگی ہوئی ہے قریب میں کہیں؟ یہ سب نے کنڈے ہی لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا چلو اچھی بات۔ یہ پی ایم ٹی کے اوپر سو جائیے گا، دیکھیے گا 2 ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا، نیچے سرخ سا لکھا ہوتا ہے ڈینجرس، خطرہ۔ یہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ کہ اس لیے اس میں مائیکل فراڈی یا فیریڈے نے جو بجلی بنائی تھی، اس میں اتنی میگنیٹک فورس اور فیلڈ کے اثر کے تحت یہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور بغیر گلوز کے اس کو جو چھوئے گا، بغیر وسیلے کے، گلوز کے وسیلے سے، میں بڑی بڑی لطیف گفتگو بتا رہا ہوں آپ کو، جو عشق والے ہیں وہ سمجھیں گے، جو مشق والے ہیں وہ بھی سمجھیں گے، اور جن کا ناک ہی نہیں ہے وہ کچھ نہیں سمجھیں گے، کچھ نہیں ان کے پلے پڑے گا۔ لیکن میں تو عاشقوں سے مخاطب ہوں، عاشقوں کے لیے تو اشارہ کافی ہے، ارے ان کے لیے تو سپارہ بھی کافی نہیں، عاشقوں کے لیے مدینے کا اشارہ کافی ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ڈینجرس، خطرہ، اسی لیے لکھا گیا ہے کہ کوئی ننگی انگلی، گندی انگلی اٹھے گی تو جل کر راکھ کر دے گی، تو کہا اس لیے خطرہ ہے جان کا۔ کس کا؟ Concentrate your mind on my words to be carefully، توجہ سے سنیے گا، خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ تو عربی زبان میں میری جان جہاں کہیں خطرہ ہو تو وہاں پر لفظ الا استعمال ہوتا ہے، کوئی متوجہ نہ ہو اس کی توجہ کے لیے may I have your attention please کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں الا کہا جاتا ہے، الا اس جگہ ہوتا ہے جہاں خطرہ ہو۔ ارے بجلی سے تیری جان کو خطرہ ہو تو وہ پھڈا والے ہوں یا KESC والے ہوں، انہوں نے پریکوشن کے طور پر ایک ریڈ بورڈ لگا دیا۔ قرآن پاک 11واں پارہ سورہ یونس ایک اور مقام پر قرآن کی جگہ جگہ مہکتے ہوئے گارڈن کے اندر مدینے کے پھولوں کی خوشبو رچی بسی ہے۔ ہر جگہ جہاں جہاں تیری دنیا کا اصول ہے، تیری جان کا خطرہ ہو تو وہاں سرخ بورڈ لگا کے ڈینجرس اور خطرہ لکھا جاتا ہے۔ ارے تیری جان کا خطرہ ہو تو ڈینجرس کا بورڈ ہے۔ رب کے مصطفیٰ پر اترنے والے قرآن میں جہاں کہیں کسی کے ایمان کا خطرہ ہوا، کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے، وہاں پر رب نے الا کا لفظ نازل فرما کر مصطفیٰ کے لیے فرمایا الا انا، الا اور انا 2 حروف جمع ہو جائیں عربی زبان میں صرف اکیلا الا بھی ہو تو بڑا اپنے اندر معنی اور سمندر رکھتا ہے، لیکن انا جمع ہو جائے تو اس کا معنی حق ہو جاتا ہے، اس کے معنی کی چندہ اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو رب نے کہا کہ دنیا کے اندر تمہیں کہیں خطرہ ہو تو کوئی سائن لگا دیتے ہو۔ اللہ نے اپنے ولیوں کی بات کی، اپنے محبوبوں کی بات کی، اپنے پیاروں کی بات کی، تو اس سے پہلے ایک ایمان کا سائن لگا دیا۔ خبردار، اگر جس طرح دنیا کے ٹرانسفارمر کی طرف انگلی اٹھائے تو تیری جان چلی جائے گی، اور اگر اللہ کے
ولیوں کی طرف تو نے بیدبی کی انگلی اٹھائی تو تیرا ایمان چلا جائے گا۔ ان خبردار، بے شک دو چیزیں جمع ہیں۔ اس کے بعد کہا اولیاء اللہ، جس کی محفل میں آئے ہو ان کے لیے کہا ہے، اور ان کے لیے تو اوتھینٹک پروف گنبد خضرا سے اور کعبۃ اللہ سے نصیب ہوا۔ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ خوف اور حزن، ملال، یہ طبیعت کو جو پریشان کر دیتی ہے جو بات، یاد رکھیے گا کہ اس کے بہت سارے مفاہیم ہیں۔ خوف انسان کو ہمیشہ اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے، ڈر ہمیشہ اپنے ذات کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس مائک میں الیکٹرکسٹی ہے، میں ہاتھ لگاؤں تو کہیں کرنٹ نہ لگے جائے، یہ جو مجھے اپنے لیے ڈر ہے۔ اور غم، حزن اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کے بارے میں ہو۔ کیا کہتے ہیں جی فلاں بیٹا جو ہے جی وہ امریکہ گیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے، اس کے ماں باپ بڑے غمزدہ ہیں، اور کہتے ہیں یار وہ فلاں ڈرائیونگ کر رہا ہے بڑی احتیاط سے کہ اس کو اپنے لیے ڈر ہے، خطرہ ہے، خوف ہے۔ اور یہ عربی زبان میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ یہ خوف ہمیشہ انسان کو اپنے مستقبل کے لیے ہوتا ہے، اور حزن اور پریشانی اور دل کا بے چین ہونا یہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے، جو گزرے ہوئے واقعات، گزرے ہوئے، چونکہ یہ مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ اس علاقے میں بھی کسی بندے کو یہ بتایا جائے، اب ذرا میں ایک آپ کی محبت کے لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کسی بندے کو کہا جائے یہ نمبر ہے فلانے بانڈ کا، یہ 1 کروڑ کا لگے گا، وہ نمبر نہ لے، توجہ ہے، نمبر نہ لے، اور 1 تاریخ کو انعامی قرآندازی میں اعلان ہو وہی نمبر 1 کروڑ کا لگ جائے، اب اس کو کیا ہوگا، نمبر ادھر لگا، غم اس کو ادھر لگ گیا، بولے گا میں لے لیتا ہے، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، یہ ہوتا ہے حزن۔ اور کسی بندے سے یہ کہا جائے مستقبل کے لیے کہ میاں فلاں علاقے میں ادھر سے پل ٹوٹا ہوا ہے نہیں جانا، یہ اس کو اب ڈر رہے گا کہ پل ٹوٹا ہوا گر نہ جاؤں، اور وہ چلا جائے اور گر جائے تو یہ پھر ہو گیا اس کا کام۔ تو یہ ہوتا ہے مستقبل کے لیے اور یہ ہوتا ہے ماضی کے لیے۔ اب آؤ رب سے پوچھتے ہیں مولا تو نے کیا کہا ہے اپنے ولیوں کے لیے، تو رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو میرے دوست ہیں، جو میرے پیارے ہیں، جنہوں نے مجھے منا لیا ہے، جو میرے دربار پہ جھک گئے ہیں، جنہوں نے حاضریاں لے لی ہیں، جن کو میں نے اپنا بنا لیا ہے، جن کو میں نے اپنا بنا کے دوسروں کے لیے بھی ان کو رکھ دیا ہے، رب فرماتا ہے میرے جو ولی ہے نہ ان کو اپنے ماضی کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، نہ اپنے مستقبل کا ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ اور خوف اور ڈر ہے۔ پھر یہی بات کہ خوف اپنے لیے اور حزن دوسرے کے لیے، تو کہا جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو خوف اپنی ذات کے بارے میں نہیں ہوگا کہ ان کو جنت ملے گی یا جہنم میں جائیں گے، اور حزن بھی نہیں ہوگا جو ان کے ماننے والے ہوں گے، مریدین باصفا ہوں گے، ان کے لیے بھی ان کو محبت ہوگی کہ یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے، ہم خود بھی جائیں گے اور وہاں پڑھیں گے مصطفیٰ۔